زندگی میں کم سے کم ہم ایک بار تو سبھی پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک معرفی جملہ ہے جس کی سچائی سے مجھے کوئی بحث نہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ ایک جملہ ایسا بھی ہے جو 100% سچ ہے، لیکن اسے زبان پر لاتے ہوئے سبھی گھبراتے ہیں، شاید اس لیے کہ یہ جملہ اعتراف ہے غلطیوں اور کوتاہیوں کا، ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا جن کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب انہیں درست کرنے کا وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ جملہ ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار تو سبھی پچھتاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم سبھی پچھتاتے ہیں، کبھی کسی کی جلد بازی پر، کبھی کسی تقریر پر، کبھی کسی کی کم ہمتی پر، کبھی بھی جب دلیری پر، کبھی کسی کی فیصلے پر، کبھی کسی کی مصلحت پر، اور کبھی تو وہ پچھلے گزر چکی تمام عمر پر۔ کبھی یہ پچھتاوا محض پل بھر کا احساس ہوتا ہے اور کبھی یہ باقی ماند زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے پچھتانا اس کا مقدر ہے۔ جو کبھی نہیں پچھتاتے وہ یا تو بد نصیب ہیں جنہیں اس شعور کی وہ ذرا سی گہرائی بھی میسر نہیں جو اس چلو بھر پانی میں ہوتی ہے، یا پھر وہ خوش نصیب ہیں جنہیں تو اذان حاصل ہے، اور توازن قائم رکھا آسان نہیں۔ اگر آسان ہوتا تو کبھی پلشرات سے گزارا نہیں جاتا۔ اس خیال کو بیان کرنے کے لیے میں نے عشق کا سہارا اس لیے لیا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، لقایت نما ہونے والی تبدیلیوں سے مشروط ہے۔ اس سرکس جذبے کے پاؤں جہاں پر اڑ جائیں وہاں چیزوں کا اپنی جگہ سے سرکنا لازم ہے۔ اگر یوں نہ ہو تو جان لینا وہ جذبہ عشق نہیں کچھ اور ہے، اور ہر شے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ جب ایک سسٹم میں موجود چیزیں اچانک اپنی جگہ چھوڑ دیں گی تو ٹکراؤ اناوائڈیبل ہوگا، مطلب تباہی یقینی ہے۔ کرۂ توازن کے سوا کوئی چیز ٹکراؤ کو روک نہیں سکتی، یعنی ایک ٹھہرا سن ہوا وجود مضطرب ہو جائے، مگر اس احاطیت سے کہ اس کا اضطراب ارد گرد کی چیزوں کے اضطراب میں خلل نہ ڈالے۔ شائقین کا توازن کامل نہیں، مضطرب کا توازن کمال ہے، اور حقیقی امتحان بھی۔ عشق کے آتش کے کچھ کردار آپ کو توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے تو کچھ کردار ٹکراؤ کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے ملیں گے، اور کچھ کردار ایسے بھی ہوں گے جنہیں آخر کار پچھتاوے جکر لیں گے۔ اب ہم اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، سوری، یہ میرا فرسٹ ویڈیو ہے، مجھے نہیں پتا میں کیسے بول رہی ہوں، کیا بول رہی ہوں۔ آئی ایم ٹرائنگ۔ مجھے ناولس بہت پسند ہے، تو میں ان کو ورڈس میں پڑھنا چاہتی ہوں اور سنانا بھی چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا پسند آتا ہے تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، مجھے موٹیویٹ کریں۔ دین وی اسٹارٹڈ۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ یہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں، اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ
ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پر جی نہیں پاتے ہیں کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا، زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں۔ اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے قطعے میں نفع اور نقصان درج کرتے رہے ہیں، تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے ایک کام آیا؟ اور کیا کوئی ایسا فارمولا بھی ہے جو وہ بتا سکے کہ نفع فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں اور نقصان تو نیز نقصان ہی دے سکتا ہے؟ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی کب تھی؟ یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے۔ ہم تو ادب میں بہت آرام سے تھے، پھر اس زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اور اس متعارف دنیا میں آئے، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے۔ اور آزمائش میں نہ تو منافع کی امید ہوتی ہے اور نہ نقصان کی، مگر حیرت ہے پھر بھی ہم خسارے کی فہرست مرتب کرتے رہے۔ زندگی کو تو جیسا گزارنا تھا ویسا ہی گزار جاتی، کم از کم وقت رخصت یہ خالص تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں اور ہم وقت سمجھتے ہی نہیں مگر ہم سمجھتے ہی نہیں اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے، کبھی ایک دوسرے کا تو کبھی ہمارا۔ صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم آتے ہیں، شاید ہی راستوں کو خود اپنے لیے پیچیدہ بناتے ہیں اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں اب جو دیکھنے تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی۔ یہ سب او روز ماہ او سال کا پرپیچ سفر قدرے آسان بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے در او پاؤں ویرانی ہے، جس کے ہر طاق پر رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں سارے منظر بھی، پس منظر بھی، لیکن اس در خیالی کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہوا، ہو بھی چکا۔ لائن کٹی تھی، لفظ بدلنے کے سبب حاصل عمر یہیں چند ادھورے کھا آئے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی۔ ملیح فاروقی، 26 مئی 1977۔ وہ ہاتھ میں بُکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ! وہ مڑی اور آواز کی طرف دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا۔ فیضا! دونوں نے ایک دوسرے کی سمٹ قدم بڑھایا اور قریب آنے لگ گئیں۔ بھائی کی انگیجمنٹ کی بہت بہت مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فیضا نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فیضا کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سنوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بُکے پیش کیا اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فیضا کے ساتھ اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو یہیں تھی، فیضا نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تانیہ کو لیا آگے بڑھ گئی۔ سنو! تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ ہاں؟ فیضا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر
انجان بنتے ہوئے بولی، تمہارے کزن؟ تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فیضا مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزن یہاں ہیں۔ فیضا کی یہ لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں۔ بل آ کر تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بن کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ مار دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا، ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈر نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی کیا عام مصروفیت ہو سکتی ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی کہ کہیں تانیہ شایان کی حمایت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ دے مارے۔ تانیہ نے اسے گھورا، پھر کس قد نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟ اصل میں میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس شایان کے دراز قامت وجود پر پڑی۔ اس نے فیضا کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ شایان آ گیا، شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت، کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی تھی، فیضا بھی چالاکی سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر تانیہ کی، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فیضا کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے دیکھ کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے ایک دھکا دے کر بولی، دفعہ ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی کہ یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئیں تو شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا منہ بنا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اسے ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے؟ تانیہ، اس پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ پھر اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اسی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار اور تمہیں یوں سجے سورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی۔ واقعی وہ ہمیشہ بہت سادہ سی حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہے۔ ایمبرائڈری کے شیفون کی اس سلوار قمیض میں دوپٹہ کاندھوں پر ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جویلری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد سہانوں پر لہر رہے تھے۔ شایان کے اس کڑے ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محفوظ سی ہنسی ہنس کر تانیہ نے ایک خفگی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ تو فوراً مان جاتی ہیں۔ تمہیں کیا منوانا ہے؟ شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے آبرو اچکا کر بولا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا، تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سلگ گیا۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو ایک تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کا گمبھیر لہجہ شہرزادہ
الفاظ اور آنکھوں کا آلینہ پن تانیہ آپ کو لگا شاید آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی. یہ تانیہ میں تم سے ایکسکیوز می پلیز. فیضا کی یہ تیز آواز سے ایک تبسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اسی طرف مڑے جو وہ قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلا آئی تھی. ممی تو بزی ہیں مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی. وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی پھر تعارف کروانے لگی. تانیہ ان سے ملو یہ میرے پاپا ہیں. پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پاپا یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی ہے. موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی. ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ تھے. فیضا کی بات پر وہ بری طرح چونکے. تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟